السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہیپینس ہے، جو کہ موسٹلی ہمارا سب لوگوں کا، چاہے وہ یوتھ ہے یا چاہے وہ سینئر ایج میں ہے، ہم لوگ، ہمارا آج کل کا یہ مسئلہ بن چکا ہے، یعنی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہیپینس کہاں چلی گئی ہماری، ہم ڈھونڈتے ہیں تو بھی نہیں ملتی، تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم پہلے اس کے کچھ نیگیٹو پوائنٹس دیکھتے ہیں، پھر اس کے باقی پوائنٹس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو آخر ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں ہیپینس فیل نہیں ہو رہی ہوتی، جب ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارے ارد گرد نہ پھر کوئی اچھائی نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں وہ چیزیں بھی بھول جاتی ہیں جس پہ ہم کبھی شکر ادا کر رہے تھے، ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی اچھا وقت بھی آیا تھا۔ ہم اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں ہیپینس، یعنی اگر ہم ہیپینس کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز، اگر زندگی میں ہمیں ایک چیز کی وجہ سے کوئی غم ملا ہے نا، تو ہمیں دوسری چیزوں کی طرف سے ملنے والی خوشیاں ہمیں خوش ہی نہیں کرتی ہیں، ہم اس ایک چیز پہ سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، ہم اس ایک خوشی کے پیچھے رک جاتے ہیں کہ ہمیں باقی چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم صبح جاگے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، ہم اپنا کام خود کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ہمیں اس طرح کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے پازیٹیو مرحلے ہیں کہ ہم اپنا کام خود کر رہے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت نہیں لی ہے، تو اس سے بڑی خوشی آئی تھنک سو کہ کوئی ہو ہماری زندگیوں میں، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم کسی ایک خوشی کے پیچھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش تب ہوں گے جب ہمیں یہ چیز مل جائے، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ کرائٹیریا سیٹ کر لیے ہوتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کچھ تو ہوتا ہے جب ہم خوش رہنا نہیں چاہ رہے ہوتے یا ہمیں خوشی مل نہیں رہی ہوتی، ہم ایک چیز کے پیچھے پڑے ہیں، ایک خوشی کے پیچھے پڑے ہیں، اپنی باقی خوشیوں کو بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں، اتنا کچھ ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں، اور ہم سے ریلیٹڈ جو ہم سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچے، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں یا ہمارے گھر والے، جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، یہ آپ کی جو ذات ہے ان پر بھی اثر رکھتی ہے، پھر اتنا کچھ ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا امپیکٹ تو دیکھیں کتنا زیادہ ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں میں۔ اب دیکھیں، ایسے ہے کہ جب تک ہم کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تب تک ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ ہم جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اپنی لائف سے، تو اس میں آنے جانے والی تمام چیزیں ہمیں کبھی خوش نہیں رہنے دیں۔ زندگی میں خوش رہنے کا صرف اور صرف ایک ہی فارمولا یا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ سائنس یا آج کل کے گورے یا انگریز کیا کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، آپ آج میں رہیں، اپنے حال میں رہیں تو وہ آپ کو خوشی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ریسرچز اس پہ کی گئی کہ خوش رہنے والے لوگ وہ تھے جو اپنے تعلقات اچھے سے قائم رکھتے تھے، یعنی ان کے تعلقات اچھے تھے۔ تو ہم تو یہ چیزیں بہت پہلے سے سیکھ چکے ہیں، ہمیں تو یہ بہت پہلے ہی بتا دی گئی تھی، ہمیں دعائیں سکھا دی گئی تھی۔ سیٹسفیکشن کہاں سے آتی ہے کہ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے یہ اذکار میں سے ایک ذکر پڑھا، صبح شام کے اذکار میں سے، تو اس میں کیا ہے کہ ہم راضی ہو جائیں، رضیت باللہ رب، کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس نے میرے ساتھ جو کرنا ہے، جو اس نے فیصلہ لکھ دیا ہے، جو میری قسمت لکھ دی ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔
تو پھر میری زندگی میں خود سے ہی خوشیاں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر وہ چیزیں ہمیں ناخوش نہیں کریں گی جو ہم نے کرائٹیریا رکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گی، ادروائز جو ہے میری زندگی میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو میں خوش نہیں ہوں. اکثر آپ نے ان لوگوں کو مسکراتے دیکھا ہوگا جو روڈ پر سو رہے ہوتے ہیں، شاید ان کی زندگی میں خوشی بیڈ پہ لیٹنا یا ایک اچھا گھر ہونا نہیں ہوتی، یا ایک اچھا یعنی جو چیز وہ چاہ رہے ہیں وہ چیز ہونا ان کی خوشی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ اپنی زندگی سے بالکل سیٹسفائڈ ہے. آپ ایک زندگی میں یہ کلیہ اپنا لیں، ہم لوگوں کی اپنا لینا چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں میری چل رہا ہے نا، میں ایسی قابل تھی، میں ایسی قابل تھی، میرے ساتھ ہونا ہی ایسا چاہیے تھا. بالکل آپ خوش ہو جائیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہوں جو آپ چاہتے ہیں. کسی چیز کی خواہش رکھنا تو بری بات نہیں ہے، لیکن اس خواہش کے پیچھے پڑ جانا یہ بری بات ہے. ٹھیک ہے. یا اس چیز کو اپنی خوشی کا معیار بنا لینا، یا اس چیز کو اپنی خوشی کو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ شخص ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے، چاہے وہ کوئی لمحہ ہے، اس کو اپنی ذات کو اس قید سے باہر نکالیں. اپنی ذات کو اس چیز کے ساتھ اتنا مت کنیکٹ کر لیں، اتنا مت باؤنڈ کر لیں کہ آپ پھر خوشی کو محسوس، زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس نہ کر سکیں. کچھ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، میں نے اپنے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز سے کی. زندگی میں موٹیویشن، ڈی موٹیویشن، اپس اینڈ ڈاؤنس ہر انسان کی لائف میں آتے رہتے ہیں. کچھ انسان گرنے کے بعد سنبھلتے ہیں، کچھ انسان دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر اس سے سیکھ لیتے ہیں. تو میں اگر آپ سے اپنا شیئر کروں تو میری خوشی اس طرح سے ہوتی تھی کہ یعنی اب بھی دوبارہ سے الحمدللہ، تو میں چھوٹا سا بھی کوئی کام کر لیتی، میں اتنا خوشی سے اچھلنے لگ جاتی. چاہے وہ میں نے چھوٹی سی چیز میں نے سیکھ لی ہے، مجھے کوئی کام نہیں آتا تھا، مجھے پتہ چل گیا یار یہ کام کیسے ہوتا ہے، تو میں خوش ہو جایا کرتی تھی. پھر بیچ میں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ٹائم آیا کہ مجھے اتنی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی تھی اور مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے ایک سٹوری پڑھی، جب میں نے ہاں ایک اور چیز، آپ اپنی زندگی میں لرننگ لازمی رکھیں. آپ کو لرننگ سے جب نئی چیزیں سیکھنے یا دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو جب ملتا ہے نا، تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہو، کس چیز کے لیے نہ خوش بیٹھو، کون سے کرائٹیریا بنا لیا خوشی کے، تو ذرا بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک سٹوری پڑھی سسٹر کی بھی، اور سیریسلی میں اس کے بعد میں نے کہا یار ایسے کیسے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی دی ہے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی لرننگز رکھیں اور اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی بڑی خوشیوں کو محسوس کریں، اور اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن آپ جس حال میں ہیں، دیکھیں آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ کچھ لوگ اس کے لیے ترستے ہوں گے. آپ کے پاس جو نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، کچھ لوگوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوں گی جو آپ چل رہے ہیں. یقیناً کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو چل نہیں سکتے ہوں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے. آپ کے پاس کتنا ایسی نعمتیں ہوں گی، کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگوں کی وہ ضرورت ہوگی اور وہ ان کی خواہشات ہوں گی. اپنی زندگی میں موجود چیزوں پر فوکس کریں اور ان موجود چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اپنی موجودہ زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں پرماننٹلی خوشی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ پھر خوش ہو جاتے ہیں، ویسے کہا جاتا ہے خوشی بانٹنے سے خوشی ملتی ہے. بھی آپ خوشی بانٹیں گے کیسے؟ آپ کیسے کوئی چیز دے سکتے ہیں جو آپ کے اندر ہی موجود نہ ہو؟ ٹھیک ہے. تو بانٹنا بعد میں آتا ہے، پہلے آپ خود تو خوش ہو گے. پہلے ہم خود خوش ہوں گے، پھر ہمارے اندر سے وہ چیز باہر تب نکلے گی جب وہ اندر موجود ہوگی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خود خوش ہوں اپنے حالات سے، واقعات سے جو آپ کے پاس موجود ہے. جو نہیں ہے اس پر صبر کریں، جو ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہیں ہے اس پہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اس کو چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں.
آپ کے لیے اچھا ہوگی وہ چیز یا وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اس کے بعد آپ اپنی زندگی سے مطمئن رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں آپ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر گزار ہوں۔ اگر خوشی نہیں محسوس ہوتی نا تو کسی دن آنکھیں اپنی بند کر لیجئے اور پورا دن گزار دیجئے ذرا، اور پھر اس کے بعد کسی دن ایک ٹانگ اپنی باندھ لیں اور اس کے بعد اپنا دن گزاریں، ٹھیک ہے؟ کسی دن اپنے موبائل کو ذرا سوئچ آف کر دیں اور اپنے آپ سے کچھ وہ نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ کریں اور اپنے دنوں کو گزاریں، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ ہاسپٹلس کو وزٹ کریں، کچھ ایسے جگہیں جہاں پہ لوگ بیچارے وہ زندگی بڑی اچھی گزار رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن ہم جب ان کو دیکھیں گے تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی کہ ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ہم اس کے باوجود خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اپنی زندگی سے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس سے مطمئن رہیں، تو آپ خوش رہیں گے، اور وہ خوشی کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوگی، وہ خوشی پرماننٹ ہوگی۔ اور دوسری بات، اس کی پریکٹس کریں، کوئی بھی چیز آپ کے اندر، میں نے آپ کو بات کر دی تو آپ کے اندر ڈائریکٹ سے نہیں آ جائے گی، کوئی مذاق نہیں ہے، ہمیں چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کوئی نیگیٹو خیال آنے لگے اس کو جھٹکیں اور اپنے اللہ سے اپنی موجودہ زندگی کا شکر ادا کریں۔ بھئی ہم اگر زمین کے باہر ہیں، ہم زمین کے اندر بھی ہو سکتے تھے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں یا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ہم لوگ کچھ ذرا برابر چیز نہیں ہے، ہم لوگ ابھی زمین کے ایک سیکنڈ کے، میں یہاں بول رہی ہوں، میں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں خاموش ہو سکتی ہوں، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں میرے پاس، میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھی، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اس سے مطمئن جب ہم ہو جائیں گے پھر ہم خوش ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک اور نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے خوشی بانٹنا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے، آپ جس کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں تم بھی خوش رہو، تم بھی خوش رہو، اس کو پھر دوسروں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دوسروں کے لیے بھی جو ہے دوسروں کی خوشی کے لیے بھی اندر تڑپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی خوش کرے، پھر آپ دوسروں کو خوشیاں بانٹتے ہیں، جو آپ کے پاس ہوتا ہے پھر آپ دوسروں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات، حدیث کا مفہوم میرے مائنڈ میں آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا عجیب معاملہ ہے کہ جب اس پر کوئی سختی آتی ہے، اب کچھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، اور دونوں میں اس کے لیے اجر ہے، دونوں میں اس کے لیے خیر ہے، تو الحمدللہ ایز اے مومن ہم لوگوں کے پاس بہت بڑی ایک سکسیس کی موجود ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ جو ہے دے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سے کچھ لیا نہیں جا رہا، تو اپنی زندگیوں سے خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، روزانہ اس کی ایکسرسائز کریں کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور لوگوں کے ساتھ خوشیاں تب بانٹیں جب آپ اندر سے خود خوش ہیں، جب بھی ناخوشی آنے لگے تو اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے جو ہمیں دیا گیا، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ بھی دے گا، اللہ تعالیٰ سے امید ضرور رکھیں، لیکن اگر وہ چیز نہیں ملتی تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو خوار مت کریں، اس میں غرق مت کر لیں خود کو، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔